کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شرف اور بڑی فضیلتوں کا مالک بنایا ہے۔ آپ تمام نوع انسانی کے باپ ہیں، ساری انسانیت آپ ہی کی اولاد سے۔ آدمی کو آدمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اسی نسبت سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم والا، آدم کی اولاد۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، جس کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، اپنے پچھلے بیانات میں۔ آج دوسرا باب ہے، دوسرا چیپٹر ہے، اور اس میں تخلیق آدم کے جو مراحل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارکہ فرمائی ہے، تو اس موضوع پر، اس عنوان پر اور اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹھی مٹی کو لی گئی، مختلف پانیوں سے اس مٹی کو گوندا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ مٹی جو ہے نا وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی اور چپکنے لگی، اس میں چپکاہٹ پیدا ہو گئی اور وہ مٹی اس سے بو آنے لگی۔ تو یاد رکھیں، جب آپ مٹی کو پانی میں ڈالتے یا پانی کو مٹی کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس سے ایک قسم کی اسمیل آتی ہے، مہک آتی ہے۔ وہ بدبو نہیں کی جاتی، بس وہ ایک بو ہوتی ہے۔ جیسے پہلی جب بارش گرتی ہے زمین پر تو کیسی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، انسان کو محسوس ہوتا ہے اس سے۔ تو فرمایا کہ وہ اس مٹی سے جب وہ سیاہ ہو گئی، گوندا گیا مختلف پانیوں سے تو سیاہ ہو گئی، پھر اس سے ایک بو پیدا ہو گئی۔ اس سیاہ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ انسان کی جو صورت ہوتی ہے، یہ صورت بنائی گئی اور اس کے بعد اس کو خشک ہونے کے لیے، سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ خشک ہو گئی، سوکھ گئی، تو جب ہوا اس سے گزرتی، آس پاس سے، قریب سے ہوا جب اس گزرتی تو یہ اس میں سے آواز پیدا ہوتی، یہ مٹی بجتی تھی۔ جیسے مٹکا کہیں آپ رکھ دیں، مٹی کا بنایا ہوا، جہاں ہوا تیز آتی ہے، پھر آپ وہاں رکھیں گے، وہ سوکھ جائے گا تو پھر وہ بجنے لگے گا۔ تو فرمایا جب انسان کے اس جسد کو تیار کیا اور رکھا گیا تو پھر یہ جب ہوا اس کے قریب سے گزرتی تھی تو یہ بجتی تھی۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں اس تخلیق آدم کے مرحلے کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، مختلف جگہوں پر۔ جیسے قرآن مجید والفرقان الحمید کی سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 59 میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ رب العزت نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کن ہو جا، تو وہ فیکون ہو گیا۔ دوسرے مقامات پہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور بے شک ہم نے انسان کو چھنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ مختلف مقامات پر قرآن مجید کے بہت ساری آیت کریمہ میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا فرمایا، سورہ رحمان کی آیت کریمہ۔
تو مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس مرحلہ وار تخلیق کو، یعنی پہلے مٹی لی گئی، مختلف پانیوں سے گوندا گیا، پھر وہ سیاہ ہو گئی، پھر اس سے انسان کی صورت بنائی گئی، پھر اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ہوا گزرتی تو پھر وہ بجتی۔ تو بجنے والی مٹی سے، چپکنے والی مٹی سے، ہر طرح کی قرآن مجید میں آپ آیت پڑھ سکتے ہیں، موجود ہیں۔ قرآن مجید والفرقان الحمید کی مختلف آیات کریمہ میں، جیسے سورۃ الانعام میں، سورہ اعراف میں، سورہ حج میں، اور سورہ روم میں، سورہ سجدہ میں، سورہ فاطر میں، سورہ صافات میں، سورہ مومن میں، مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر خیر فرمایا۔ نیز احادیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثیر احادیث کریمہ اس پر جو ہے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں سے مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام روئے زمین پہ تشریف لائے، اور جب مٹی لینے لگے تو زمین نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ میں سے کسی چیز کو کم کیا جائے، مجھ میں کوئی کمی کی جائے اور اس شے کو خراب کیا جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس بارگاہ ہستی کی طرف لوٹے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مالک، زمین تیری پناہ طلب کرتی ہے، میں نے اسے پناہ دے دی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب وہ زمین پر آئے تو پھر زمین نے ان سے وہی کہا جو حضرت جبریل سے کہا، تو وہ واپس رب کی بارگاہ میں گئے اور رب سے وہی کہا جو حضرت جبریل نے کہا۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ زمین پہ جب آئے تو جب مٹی لینے لگے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ میں سے کچھ کم کیا جائے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر میں لوٹ جاؤں، یعنی جس بات کا اس نے مجھے حکم دیا ہے اس کو پورا کیے بغیر میں لوٹ جاؤں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مٹی لی اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا۔ دیکھیے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی تخلیق کے لیے جو مٹی جمع کی گئی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور کسی ایک جگہ سے مٹھی بھر لی اور پھر ہو گیا، بلکہ زمین کی مختلف جگہوں سے اللہ رب العزت کے حکم سے اس مٹی کو جمع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، مختلف جگہوں سے مختلف ذرات کو، یعنی پوری روئے زمین سے اس مٹی کے ذرات کو چن چن کر لیا گیا نا، پھر اس کا مجموعہ جب وہ جمع ہو گئی تو ایک مٹھی بنی۔ اسی لیے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارکہ زمین کی مختلف مٹی سے کی گئی ہے نا، اسی وجہ سے آج دیکھیں انسان کی صورت، سیرت، نفسیات، طبیعت، ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تخلیق آدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ایک مشت مٹی کو لیا، چونکہ ساری زمین سے لیا تو اولاد آدم جو ہے زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی مٹی الگ الگ جگہ سے لی گئی تو انسان کی نفسیات، طبیعت، ان کی بھی اندر احساسات، یہ سب کچھ الگ الگ ہے۔ کوئی بہت زیادہ گورا ہے، کوئی بہت زیادہ کالا ہے، کوئی نہ گورا ہے نہ کالا ہے، درمیانہ ہے، سانولا ہے۔ کسی کی طبیعت جو ہے وہ پاکیزہ ہے، کسی کی طبیعت میں خباثت بھری ہوئی ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت دل ہے۔ تو ہر انسان کی طبیعت الگ الگ ہے، اس وجہ سے کہ وہ زمین کے اندازے کے مطابق بھیجی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی تو اس کی یہ مراحل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق مبارکہ یہ مرحلہ وار کی گئی کہ بھئی مٹی منگائی گئی،
مختلف پانیوں سے اسے گوندا گیا اور اس کے بعد جو ہے اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. پھر جب وہ سوکھ گئی تو پھر اس کی صورت بھی ایک الگ سے بنائی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی. تو یہ مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی رب کو کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ حکم فرما دیتا, کن فیکون, ہو جا تو وہ ہو جاتی. اس کا تو ارادہ کرنا ہی کافی ہے نا, وہ رب ہے, وہ اگر ارادہ فرما لے تو شے ہو جاتی. لیکن پھر بھی مرحلہ وار تخلیق کیوں فرمائے, اسٹیپ بائی اسٹیپ تخلیق کیوں فرمائے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت کاملہ ہے. اور یہاں یہ تعلیم ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ عالم کبیر یعنی کائنات کے, جب اس نے کائنات کی پیدائش کی ہے تو اس کو بھی مرحلہ وار کیا ہے, اور جب عالم صغیر انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کو بھی مرحلہ وار کیا ہے. تو یہاں ایک تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے نا تو وہ مرحلہ وار کیا جائے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے, دھیرے دھیرے کیا جائے. اس میں جو ہے خوب برکتیں بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھٹاک سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی کے ابھی ہو جائے, تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس میں اچھے سے دھیان لگا کر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کام کو کرتے ہیں تو وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہمیشہ کام کو ترتیب دے کر کرنا چاہیے تاکہ اس میں جو ہے, جیسے کوئی چیز آپ کو سیکھنی ہے, کسی فن میں آپ نے ماہر ہونا ہے, تو اب آپ ایک ہی دن میں یہ سب کچھ پڑھ ڈالیں گے تو پھر ذہن میں اب سارے کا سارا خلط ملط ہو جائے گا, آپس میں مل جائے گا کہ بھئی یہ چیز کہاں تھی, یہ چیز کہاں تھی. ٹھیک. اور اگر اسی کو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھا ہے تو پھر یہ آپ کو ازبر رہے گی, یاد رہے گی کہ ہاں یہ چیز یہاں تھی, یہ چیز یہاں تھی, یہ چیز یہاں تھی. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحلہ وار فرمایا ہے. اچھا, جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی ہے تو وہ مٹی, جس مٹی سے آپ کی صورت بنائی گئی, اس مٹی کے بارے میں مصنف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے اسے گزارنے کے بعد اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی, تو اسے جنت میں لے جایا گیا. اب مقام نعمان میں, جو مکہ اور طائف کے درمیان کا ایک مقام ہے, اس میں رکھا, کچھ مراحل سے گزارا. اب یہ مراحل کیا ہے تو اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کر دیں گے, یا پھر رہ بھی سکتا ہے کیونکہ بہت یعنی بڑی جو ہے اس کی ایک تفصیل ہے. اس میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی نا, تو پھر اسے جنت کی طرف لے جایا گیا, جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ بنائی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ کو بنایا ہے. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی, پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی. یعنی پوری تیاری جو ہوئی ہے تو یہ زمین پر ہوئی ہے, لیکن جب روح ڈالنے کی بات آئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اقدس جو ہے وہ جنت کی طرف بلند کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان میں روح ڈالی ہے. اور بھی روایات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور آپ کا قد مبارک, آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے وہی انسان کتنے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں, ایسے آپ نے سنا ہوگا. تو جی ہاں, ایسا ہے بھی کہ انسان کا قد اس وقت اور جسم بڑا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی, جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا رکاوٹ بنی ابلیس کہ تو نے اسے نہیں سجدہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس کو نہیں سجدہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی ہے، جیسا کہ فرشتے کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ وہ کیا ہو؟ فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑھنا۔ یہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھیے، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، یعنی میں اس کی جب مکمل اس کی تخلیق کر لوں، ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان مبارکہ کو، یعنی ایک خاص روح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح خاص سے حضرت آدم علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا۔ دیکھیے، آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد، یعنی ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ اللہ اکبر! اب آپ سوچ لیں 60 گز کتنا لمبا انسان ہو جاتا ہے۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں اوپر حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ اگر تو ضمیر کا مرجع اس میں جلالت ہے تو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے۔ اپنی صورت یعنی جو اسے پسند تھی اس صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمیع، بصیر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو ان ساری صفات کا مظہر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پسندیدہ صورت یعنی ان تمام صفتوں کا حامل جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو آپ کے قد مبارک اور آپ کی جو ہے صورت مبارکہ پر یہ کچھ گفتگو ہوئی، آگے اور بھی مزید گفتگو ہے، اسے انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں پیش کریں گے، چونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے علم و عمل کے موتی حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رضا میرے رضا